آپ کی زندگی میں اگر دو چیزیں آ جائیں تو آپ سب سے منفرد ہو جائیں گے۔ ایسے انسان بہت کم ہے، آپ ان میں سے بن جائیں گے۔ پہلی چیز استعانت ہے، یعنی ایاک نستعین، ہر کام میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنے والے۔ یا اللہ میں نمازوں میں سست ہوں، مدد فرما۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، مدد فرما۔ بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے، مدد فرما۔ زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، مدد فرما۔ غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، مدد فرما۔ مناسب رشتہ نہیں مل رہا، مدد فرما۔ وسیع مکان چاہیے، مدد فرما۔ اولاد نیک نہیں بن رہی، مدد فرما۔ بے یقینی کی کیفیت میں ہوں، مدد فرما۔ بغیر کسی وجہ کے اداس رہتا ہوں، مدد فرما۔ لوگ میرے دل کو زخمی کرتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کر پاتا، مدد فرما۔ شیطان اور نفس کے حملوں کا شکار ہو جاتا ہوں، مدد فرما۔ کبھی کبھی کسی انسان کے بارے میں حسد پیدا ہونے لگتا ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، مدد فرما۔ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ شروع کر دیتا ہوں، مدد فرما۔ دل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، مدد فرما۔ دین ہو یا دنیا، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگتے جائیں۔ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، بس دل ہی دل میں مدد مانگے۔ جس انسان کی زندگی میں جتنی استعانت اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، اس انسان کی زندگی میں اتنا ہی اللہ کا نور جھلکتا ہے۔ آپ نمازوں میں ایاک نستعین کہتے ہیں، لیکن اب اسے اپنی زندگی کے صبح شام میں، رات دن میں، خزاں بہار میں، صحرا گلستان میں، جلوت و خلوت میں اتار لیجئے، پھر دیکھیں زندگی کے رنگ ڈنگ کیسے بدلتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے کتنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے استعاذہ، یعنی شر سے پناہ۔ ہر شر سے پناہ مانگنے والے بن جائیں۔ شر سے پناہ مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو دو دشمن آپ پر حملہ کریں گے، ایک انسانوں کی شکل میں حسد کر کے اور دوسرا شیطان کی شکل میں دل میں وسوسے ڈال کر۔ اللہ کے قریب ہونا ایک خزانہ ہے، اور جتنا بڑا خزانہ ہو اتنا ہی زیادہ چور ڈاکو اسے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر لمحہ شیطان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو اللہ سے دور کرے۔ آپ نے کہنا ہے، اے میرے اللہ، مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا، مجھے حاسدین کے شر سے بچا، اپنی تمام مخلوق کے شر سے بچا، چھپ کر ڈنگ مارنے والے کے شر سے بچا، گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، اولاد، کاروبار، ادارے، آفس، کمپنی، اسکول، ہوٹل، پارک کے شر سے بچا۔ جہاں جہاں شر ہے، چاہے میرے اندر ہے یا دوسروں کے اندر، اس سے مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ میں آپ کے رحمت کے پروں میں چھپنا چاہتا ہوں، جہاں دنیا کی کوئی مخلوق مجھے چھیڑ نہ سکے۔ میں ہر اس حملے سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں جو میرے ایمان پر ہو، جسم پر ہو یا روح پر ہو، میری دنیا پر ہو یا میری آخرت پر۔ یہ دو چیزیں یعنی استعانت اور استعاذہ آپ کی زندگی کو ایسا تبدیل کرے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دراصل یہی درس ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور سب سے آخری دو سورتیں سورۃ الفلق والناس کا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔